हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज। आज की वीडियो में हम स्टूडेंट वीज़ा पे एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। एक प्रोग्राम हम पहले इस पे कर चुके हैं कि कैसे स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई किया जा सकता है, सारी चीज़ें। आज की वीडियो में दोबारा उन चीज़ों को टच भी करेंगे, लेकिन साथ में इस चीज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों इधर आने से घबराते हैं कनाडा में, या कनाडा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्यों आना चाहिए, क्यों उनकी ये फेवरेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए। इस आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। एसटीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो है 2018 में शुरू हुई। इसका मतलब था कि 21 दिन के अंदर अंदर प्रोसेसिंग टाइम में आपको स्टूडेंट्स जो थे वो इधर आ जाते थे। उसमें इंडिया, चाइना, फिलिपीन और वियतनाम, ये 4 मुल्क सिर्फ शामिल थे। फिर पाकिस्तानी जो मिशन है यहाँ पे, पाकिस्तानी एम्बेसी लोगों की कोशिशों से और जो पाकिस्तानी ओरिजिन के यहाँ पर एमपीज़ वगैरह एमपीपीज़ हैं, उनकी कोशिशों से सब लोग मोबाइल हुए कि ये क्यों ऐसे है, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए एसडीएस में। तो फिर पाकिस्तान, मोरक्को और सेनेगल वगैरह तीन कंट्रीज़ और इसमें शामिल कर दी गई। फिर बाद में ये 14 कंट्रीज़ अब हैं, पहले 7 थी। तो यानी एसटीएस में ये शामिल होते गए डायरेक्ट स्ट्रीम में। उसके बावजूद यानी 2018 में भी एसटीएस में पाकिस्तान शामिल नहीं था, बट इवन देन इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर आ रहे थे नॉन एसटीएस प्रोग्राम में भी और चाइना से भी। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ एक साल में 4000 स्टूडेंट्स जो थे वो आए। तो ये अभी भी जब एसटीएस हो गया, पाकिस्तान उसमें शामिल भी है, अभी भी वो घबराहट, वो हिचकिचाहट स्टूडेंट्स में उसी तरह बरकरार है। उनके पास पैसा भी है और स्टिल वो कनाडा को यहाँ की उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है स्टडीज़ के लिए। उसकी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और जो मैंने इधर उधर देखा, उसमें ये है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि जी हमें स्कॉलरशिप मिल जाए और वो पीएचडी करने के लिए आना चाहते हैं। तो वो जो इटली, नॉर्वे या जर्मनी वगैरह है, जहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेजेस जर्मन, नॉर्वेजियन और ये वो अपनी लोकल लैंग्वेज में जो करवाते हैं, वो स्कॉलरशिप उनको वहाँ से तो मिल सकता है। कनाडा में इस किस्म का कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा ये उसको फिर ये टिक क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ तो नहीं जाना। और दूसरी जो वजह है जो मुझे समझ में आई है, जो मैंने देखी है, वो ये है कि इंग्लैंड वगैरह में घोस्ट इंस्टीट्यूशंस, फेक डिग्रियां देने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ये फेक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी दे देते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और अगर कम फीस लेके ज़्यादा की रसीद भी दे देते हैं। तो ये चक्कर भी वहाँ पर चलते हैं जाली किस्म के, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स समझते हैं कि वहाँ पर बस पहुँच जाएंगे, कम फीस दे के पहुँच जाएंगे और दाखिला लेना कितना आसान है, क्योंकि जाली काम करना हमेशा ही आसान होता है। तो वो जालसाजी से वहाँ पहुँच तो जाते हैं। लेकिन जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो ये देखें कि वहाँ पर जो रहने के हालात हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने ये देखा था कि वो पुल के नीचे पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां सब पुलों के नीचे रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। और लड़कियां स्पेशली, चाहे वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो फिर वो इजी मनी के लिए, ताकि पैसे हम अपनी घर पीछे भेजने के लिए या जो पैसे देके वो वहाँ पर पहुँचे हैं उसको पूरा करने के लिए, वो फिर इस किस्म के काम जिसको इजी मनी कहते हैं उनमें पड़ जाती हैं। और समझें कि फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, बस पैसा एक मेन मोटिव बन के रह जाता है। तो वो उस तरह पैसा पूरा करना और ये सब चीज़ें करना, ये तो एक तो ख़राब उन बच्चों के लिए। दूसरा ये कि जब उनका ये वैसे भी लॉन्ग टर्म में नहीं है, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो वह रह नहीं रहे। फिर एक वक्त आएगा जब उनका स्टडी परमिट ख़त्म हो जाएगा, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो वो फिर क्या करेंगे? फिर वो जो भी पैसा, चाहे वो थोड़ा लगा के आए, लेकिन वो ज़ाया चला जाएगा। और उधर रह के उन्होंने जिन हालात में पैसे कमाए भी होंगे तो वो अब तक ख़त्म हो चुके होंगे। तो वो वहीं जहाँ से चले थे स्क्वायर वन, वहीं के वहीं पर खड़े हैं। या हो सकता है कि साइकोलॉजिकली वो और पीछे को चले गए हों, उनकी पर्सनालिटी में इतनी तोड़ फोड़ हो चुकी हो कि वो माइनस में चले गए हों। तो वापस उन्होंने जाना है, वो वहाँ के सिटीज़न नहीं बन सकते उस तरह, वो उनको और उनका एक्सटेंशन वीज़े की नहीं वैसे इतनी इजीली होगी। तो ये सब चीज़ें देखें और आप ये सोचें कि ये इस तरह वाला जो फेक देखने में बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लगता है, जो भी जाली काम होता है कि ये हो जाएगा, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में आप देखें कि क्या है। एक जो राइट एज होती है, जब अर्ली 20s में आप होते हैं या लेट 20s में, तो आप ये सोचते हैं कि दुनिया आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो टाइम जब हम पुरानी अगर कहावतें सुनते थे कि जी वक्त मनी है, टाइम हाथ से निकल जाएगा, एक दफ़ा चला जाएगा, वक्त वापस नहीं आता, वो सब बहुत ठीक बातें होती हैं, क्योंकि आपने वो राइट टाइम पे राइट फैसला बनाना, ये आपको और एक नाकाम शख्स को और कामयाब शख्स को
آپس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. آپ کیونکہ ہر بندہ ایک اوسط دماغ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن بنانا وہ آپ کو فرق کر دے گا دوسرے بندے سے، ناکام بندے سے. تو کامیابی کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ آبزرو کریں، آپ سرچ کریں آپ کہ کیا یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے پاکستان میں، جو اسٹوڈنٹ ویزا میں اگر لگوا رہا ہوں تو میں کس ملک میں جاؤں. تو کینیڈا کی ڈیسٹینیشن اس لیے ہونی چاہیے، اس کی میں وجہ بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن یہاں پر لیتے ہیں، تو اگر یونیورسٹیز میں آپ کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں بھی ہوتا یہاں کی کینیڈا کی یونیورسٹیز میں، تو یہاں پہ کمیونٹی کالج بے تحاشا جس پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو وہ ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو جب آپ یہاں پر آتے ہیں، وہ پروسیجر میں آپ کو کوئکلی بتاؤں گی دوبارہ سے پھر کہ کون سی 4 چیزیں آپ کو چاہیے جو آپ کو آپ ایلیجیبل کر دیں گی. تو آپ جب ایڈمیشن یہاں پر لے لیتے ہیں تو آپ آف کیمپس آن کیمپس دونوں جگہوں پہ جاب کر سکتے ہیں. جاب کرنے کا مطلب، اور یہاں پر لیبر کی اتنی شارٹیج ہے، جیسے کیلگری میں ابھی $50 پر آور پہ بھی لیبر نہیں مل رہی تھی. تو یہ کینیڈا میں ایسے نہیں ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پیسے کمانے کا ایشو. آپ وہ جو پیسے دے کے آئے ہیں، جو اپنے فیس کے پیسے دیے ہیں، دوسرے پیسے دیے ہیں، وہ سب پیسے آپ بڑے آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے ایکسپینڈیچر خود اٹھا سکتے ہیں. یا میرا خیال ہے کچھ بچے اتنا یہاں پر کما رہے ہیں، دیکھنے میں آیا کہ وہ پیچھے بھی بھیج رہے ہیں پیسے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ٹیمپرری ویزے پہ تو آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ، لیکن آپ اس کو پرماننٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم انڈین اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتے ہیں، وہ کیونکہ وہ یہاں پر بہت زیادہ بلک میں آتے ہیں اور بڑی ان کی یہ فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے کینیڈا انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے، چائنیز اسٹوڈنٹ کے لیے. تو ہم ان کو جب پوچھتے ہیں تو وہ ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انسینٹیو یہ ہے کہ ہم اس کو فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں ٹورڈز آور امیگریشن ان کینیڈا. تو وہ جو اس کو PR کارڈ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں پہلا سٹیپ کے طور پہ، پھر بعد میں وہ پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کریں گے. اس میں جو ہے ایکسپریس انٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو یہاں پر آپ نے پڑھا ہے اور جہاں پہ جو جاب کی ہے وہ آپ کا ورک ایکسپیرینس اور آپ کا اسٹڈی ان کینیڈا دونوں آپ کو اس میں جو ایکسپریس انٹری میں ہے اس میں نمبر بھی زیادہ دیتے ہیں. اور یہ آپ کو ڈیفینیٹلی پھر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں آپ ان کو بلا سکتے ہیں، بچے جو چھوٹے ہیں گھر میں آپ ان کو بلا سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری میٹر کرتی ہیں کہ آپ جب ڈیسیژن بنا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ لانگ ٹرم اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. جو یہاں کی ہماری ایمبیسی ہے، پاکستان ایمبیسی، انہوں نے بہت کوشش کی اور بڑا دیکھا بھی، وہ پریشان بھی ہوئے. جو ہمارے ابھی ایمبیسڈر آئے ہیں طارق صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کم ہیں یہاں پر، پاکستانی کیوں نہیں آتے. وہ اس کو موبائل کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ، وہ یہاں پر جو ڈائسپورا ہے پاکستانی کینیڈا کے اندر، وہ اس کی وجہ سے اگر اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ یہاں پہ امیگریشن لیتے ہیں تو ایک تو ایجوکیٹڈ ڈائسپورا بڑھے گا کینیڈا میں، اور دوسرا پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی لائف جو ہے وہ کینیڈا میں ملے گی. تو یہ دونوں سائڈ پہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کنسرنڈ ہوئے، اور جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے جو بیک ہوم میں لوگ ہیں یا جو اپنے پاکستانی لوگ ہیں یا اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچا سکیں. تو اس حوالے سے یہ کافی ان کا کنسرن ہوا، اور اس میں انہوں نے کوششیں بھی بہت کیں. جیسے SDS پہ شامل کیا پاکستان کو، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہیں تو پہلے پاکستان نہیں تھا اس میں شامل. اور پھر یہ جو 4 چیزیں جو میں نے آپ کو کہی تھیں، ایک تو یہ کہ پہلے سب سے آپ نے لیٹر آف ایکسیپٹنس جو ہے یونیورسٹی جس میں ایڈمیشن لیا ہے اس کا LOA جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا پھر آپ کے پاس جو ہے آئلٹس کا رزلٹ ہونا چاہیے. 6 بینڈ ہے آپ کا تو کافی ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کی بولنے، سمجھنے، سننے اور یہ لکھنے کی جو سکلز ہیں رائٹنگ میں وہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آبویسلی آپ انگلش یا فرینچ دونوں لینگویجز میں اپنے ادھر آپ کو ایجوکیشن ملے گی. یہ نہیں کہ آپ کو کسی اور لینگویج میں اردو یا پنجابی میں تو نہیں ملے گی. تو یہ اس میں آئلٹس کا سکور میٹر کرتا ہے، آپ کا لیٹر آف ایکسیپٹنس یونیورسٹی کا کرتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے فنڈز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ٹیوشن فیس جو جمع کرائی جس کے بعد آپ کو لیٹر آف یہ تو اپنے یونیورسٹی میں جمع کرواتے ہیں، لیکن ایک $10,000 جو کہ سال کا ہوتا ہے آپ کا، یہ شو کرتے ہیں. GIC بناتے ہیں آپ، گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. یہ آپ انڈیا میں یہ بنتا ہے، اسکوشیا بینک ہے ہمارا ادھر کینیڈا کا اسکوشیا بینک ہے جو انڈیا میں بھی ہے شاید، تو وہاں پہ وہ بنتا ہے. لیکن پاکستان میں حبیب بینک AG زیورک جو ہے اس کی برانچ ہے، یہاں پہ حبیب کینیڈین بینک ہے، تو پاکستان میں وہ اس نام سے ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے یہ GIC بناتے ہیں.
$10,000 کا یہ ایک آپ کو چاہیے. تو 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ آپ کو کرمنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ، کرمنل نہیں کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس کی آپ کو سیکیورٹی کے پولیس اسٹیشن سے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ میں نے اسٹوڈنٹ ویزا میں اور ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیسے کون کون سے پولیس اسٹیشن سے آپ کو یہ لینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سیکیورٹی. اور دوسرا آپ کا ہیلتھ ایشو، میڈیکل آپ فٹ ہے میڈیکلی تو وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور یہ جو سارے پروف، یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے سب پرووائڈ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور بات جو ہمارے ایمبیسڈر کو یہاں پر جب انہوں نے لوکلز امیگریشن آفیسر سے پوچھا تو وہ زیادہ یہ تھا کہ جو فارم ہے وہ ٹھیک طرح فل نہیں کرتے اسٹوڈنٹس پاکستان سے. تو فارم جو ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی پروفیشنل سے فل کروائے. اور یہ جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو میں نے کہا، آپ کا ویلڈ پاسپورٹ بھی بیچ میں شامل ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے ٹھیک پرووائڈ کرنی ہے. تو پھر آپ کو ایڈمیشن کینیڈا میں مل جاتا ہے. اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ اس کو سمجھیں. اس کے بعد آپ کے لیے دنیا کھلی ہے. ڈیسیژن بنانے کا، فیصلہ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. تو یہ تھیں باتیں، موٹی موٹی باتیں جن پہ آپ عمل کر کے تو آپ اپنی زندگی کو سدھار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. اور آپ ایک مستقل ایک ہی حالت میں رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے آگے نہیں بڑھنا، رسک نہیں لینا، سوچنا نہیں ہے، اپنی ہچکچاہٹ گھبراہٹ ختم نہیں کرنی، تو پھر آپ وہیں کے وہیں سٹک رہیں گے. سالوں بعد بھی آپ دیکھیں گے جیسے اگر ہم 20 سال پہلے یہاں پر آئے تھے تو ہم اگر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 20 سال ایسے گزرتے ہیں. تو وقت جو ہے وہ یوں کر کے گزرتا ہے. آپ نے اس وقت کو پکڑنا ہے، اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لینا ہے. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.